ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من احب شیئا فاکثر ذکرہ۔ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عرشی یا فرشی یا ہاشمی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ درود شریف کی برکتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر جو درود پڑھتا ہے نا، اس کے کمالات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی بہاریں کچھ اور ہوتی ہیں، اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جب کروں میں ہو لب پہ میرے نام تیرا، سفر کا آغاز جب کروں میں ہو لب پہ میرے نام تیرا، پلٹ کے آؤں جو میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق و سنت۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، فقط محبت والوں کی بات۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، دین حق کی شرط اول ہے کہ اگر اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے والا بنانا چاہتے ہو، اپنے مقام و رتبے بلند کرنا چاہتے ہو، پھر نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں بسا لو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کو علامہ اقبال کہتے ہیں، آپ کو علامہ اقبال کا کتاب کیوں ملا ہے؟ آپ نے کسی مولوی صاحب سے پڑھا؟ آپ نے کسی محدث سے پڑھا؟ آپ نے کسی مسجد میں پڑھا؟ آپ نے کسی مدرسہ میں پڑھا؟ آپ نے کسی کے پاس نہیں پڑھا؟ آپ مفسر قرآن نہیں تھے، آپ محدث اعظم نہیں تھے۔ ہاں، جو پڑھا کرتے تھے نا وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے لکھا عبادت سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن عبادت سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن میں سجدہ گزاروں سے یہ پوچھتا ہوں زبان پر درود و سلام ہو مسلسل، زبان پر درود و سلام ہو مسلسل، یہ عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ زبان پر درود و سلام ہو مسلسل، یہ عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تو وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہر صورت قبول ہوتی ہے، ہر لمحہ قبول ہوتی ہے، ہر لحظہ قبول ہوتی ہے، ہر گھڑی قبول ہوتی ہے، ہر آن میں قبول ہوتی ہے۔ اب بزرگوں
ماشاءاللہ یہ عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز بھائی کے دعوت پر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد والا مہینہ ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے میلاد کیا تھا بیٹی کی خوشی میں، اور اس سال سالگرہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سالگرہ کا لفظ ہے نا، اس کے اوپر تو ہم اعتراض نہیں کرتے، میلاد رسول کے اوپر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں نے 2-4 جگہ بتایا ساتھیوں کو، مگر ہم ورڈ چینج کرتے ہیں، ہم لفظ چینج کرتے ہیں، ہم میلاد نبی نہیں ملاتے، ہم برتھ ڈے نبی مناتے ہیں، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ چلو ہم جدت لے آتے ہیں، ہم لوگ شاید اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم دھوکے کی بات نہیں کرتے، ہم سیدھی بات کرتے ہیں۔ آؤ ہم برتھ ڈے ملا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نبی کریم علیہ السلام کا کیا کر رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یہاں پر تو اب شک نہیں ہوتا نا کسی کو، تو لہٰذا برتھ ڈے میں ہر کوئی آ جاتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا بھائی کیوں منا رہے ہو، ہر کوئی بندہ کہ یار چلو کیک تو ملے گا نا، کیک کھانے کے لیے چلتا ہے۔ برتھ ڈے ہر کوئی منا لیتا ہے، تو لہٰذا ہم آقا کریم علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ بہت سے سوال کرتے ہیں میلاد تو ایک دفعہ ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام تو ایک مرتبہ آئے تھے، اب ہر گھر میں ہزاروں سینکڑوں گھروں میں لاکھوں گھروں کے اندر نا ہر سال برتھ ڈے کے کیک کرتے ہیں۔ بھائی یہ بندہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے، جو آپ ہر سال برتھ ڈے منا رہے ہیں، یہ تو ہر سال پیدا نہیں ہو رہا نا، تو لہٰذا وہ پیدا ہر سال نہیں ہوتا، لیکن یاد ہر سال منائی جاتی ہے، یاد ہر سال منائی جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں، ایمان سے بتانا، قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ تو لیلۃ القدر ہم ہر سال مناتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، آپ یقین سے بتائیں، آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے جو ہم ہر سال لیلۃ القدر مناتے ہیں؟ پتہ نہیں سوال کہاں سے لے کر آتے، کون سی ایسی فیکٹری ہے فقط وہ سوال ہی سوال نکالتی ہے، بس جواب نہیں دیتی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور سوال ہوا کہ جانتے تھے نہیں جانتے، میں کہا یہ سوال نیا نہیں لیکن بندہ کرنے والا نیا ہے۔ ہم آپ کو نا حدیث سے جواب نہیں دیتے، ہم آپ کو کلام الہی سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے اندر یہ بیماری بھی مرض بھی پیدا ہو گیا ہے، کسی نے حدیث حضرت پڑھی ہو نہ پڑھی ہو سکتا ہے مولوی صاحب ضعیف حدیث سنا رہے ہو، ہم آپ کو ضعیف کلام الہی تو نہیں سنائیں گے نا، کلام الہی تو وہ ہے نا جو ضعیف ہے ہی نہیں۔ تو لہذا جو یہ سوال کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ نہیں تھا، یہ تو آپ آمد کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا، ہم آپ کو آمد سے قبل لے چلتے ہیں، ہم آپ کو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا کلام الہی سنانے لگے ہیں، اور وہ بات کرنے لگے ہیں جو ولادت نبی سے پہلے کی ہے۔ پھر تو بات ٹھیک ہوگی نا، پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ واقعی میرے حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہمارے حضور جانتے ہیں یارو۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں ایک سورت کا نام لینے لگا ہوں، سورۃ الفیل۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے خیال سے اہل علم حضرات پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شروع پہلی آیت کا آغاز کیا ہے، علم تر آجا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے نہیں دیکھا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا۔ یار میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ دنیا میں کیا آ چکی تھی، آ گئی تھی، آپ کی ولادت ہو گئی تھی، آپ کوئی باشعور ہو چکے تھے، آپ دانا ہو چکے تھے، آپ نے 40 سال کی نبوت کا اعلان کر دیا تھا؟ نہیں میرے بھائیو، یہاں پر تو کریم آقا کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی، لیکن میرا رب ارشاد فرما رہا، محبوب آپ نے وہ ہاتھی والا واقعہ نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم ابھی ولادت کے بعد کی باتیں کر رہے ہو، رب ولادت سے پہلے کی باتیں بتلا رہا ہے۔ میرے محبوب جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا، انہوں نے جو ہمارے بیت اللہ کے ساتھ کرنا چاہا، پھر ہم نے جو ان کے ساتھ کیا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہماری فکر چھوٹی ہے۔ علامہ ثاقب اللہ مصطفی، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سوال کا جواب تو نہیں دیتا، البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے نا، انہوں نے جو علم حاصل کیا نا وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے کیا۔
وہ دن کے اجالے میں سوال کرتے تو بات بنتی نا. انہوں نے حضور کا جو علم پڑھا ہے نا وہ رات کے اندھیرے میں پڑھا ہے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا نا بدوہا کے چہرے کا پھر پتہ ہوتا. انہیں رب کا کلام پڑھا ہوتا، مازاق کی آنکھوں کا انہیں پتہ ہوتا، انہیں علم نشرا کے سینے کا پتہ ہوتا، انہیں ید اللہ کے ہاتھ کا پتہ ہوتا، انہیں یاسین کے سہرے کا پتہ ہوتا، انہیں طٰہٰ کے تاج کا پتہ ہوتا، انہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد گلیوں میں نبی کریم علیہ السلام کی چال کا پتہ ہوتا. تو لہذا انہوں نے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھتے تو انہیں پتہ ہوتا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. انہوں نے پڑھا ہوتا تو وہ پڑھتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ. اس کے اندر آپ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کا باب بندہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کریم آقا کی ولادت قریب تھی نا تو اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ایک نور کی لاٹ چمکی. ایک نور کی لاٹ چمکی. میں کیا دیکھتی ہوں؟ بیٹی مکے میں ہوں، بیٹی چار دیواری میں ہوں. جو کہتے ہیں کہ حضور جانتے یا نہیں جانتے، یارو اما اتنا کمال دیکھتی ہے کہ ایک نور کی لاٹ چمکتی ہے. آپ اس سے شام کے محلات دیکھ لیں. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مکہ مدینہ کی زیارت کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ مکہ سے جو شام کا سفر ہے میرے خیال سے وہ 1 میل کا ہے. ایسی میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ فلاں کے فاصلے پر ہو، یا ایک اینٹ نکال کر اماں جی نے دیکھ لیا ہوگا کہ ملک شام کیسا ہے. بھائی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. تیرے کریم آقا کی آمد ہو، ایک نور کی لاٹ چمکے، اما اسے شام کے محلات دیکھ لیں تو پھر میرے آقا کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. پھر میرے آقا کی کیا شان ہوگی. اعلیٰ حضرت تو قلم اٹھانا، آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہیں، آپ تو آل کے پاس آ کر ٹھہر گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا کہنے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پہ اعتراض کرتے ہیں. یہاں پر جس صحابی رسول کے گھر میں میرے کریم آقا کی 2 صاحبزادیاں آ جائیں اسے تو ہم کہیں ذی النورین. یارو جس کے گھر میں 2 صاحبزادیاں آ جائیں انہیں تو ہم خطاب دیں، انہیں تو ہم لقب دیں، اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، کسی کو وام و گمان بھی نہیں ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہے. اچھا جس کی بیٹیاں نکاح میں آ جائیں وہ تو ہو جائے ذی النورین، اور خود ابا کی کیا شان ہوگی. یار ابا کی شان کیا ہوگی. یہاں تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذی النورین، 2 نوروں والا. یار یہاں پر آپ نے 2 نور والا کیوں کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں عقد میں آ گئی یکے بعد دیگرے تو آپ نے 2 نور والا کہہ دیا. یار جس کی بیٹی کسی کے گھر میں 2 آ جائیں اس کو تو کہیں 2 نور والا. یار جس کی بیٹیاں اس کو کیا کہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اسے کیا کہو. اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، لقد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم کی طرف سے نا تمہارے پاس کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے. کیا آیا ہے؟ نور آیا. نور آیا. نور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر چمک پڑے اس کو بھی چمکا دے، جس کے اوپر روشنی آئے اس کو چمکا دے. جہاں پر اندھیرا ہو، ظلمت ہو، تاریکی ہو، وہاں پر لائٹ آئے، وہاں پر چمک پڑے، وہاں پر اجالا آئے تو وہاں پر چاندنا ہو جاتا ہے.
میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے ہیں۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے جو جانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ دے بھی سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم پھر یہاں پر رب کا کلام پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم یہاں پر پھر رب کا کلام پڑھتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرمایا کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ کیا اب بھی دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اب بھی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم عقیدہ تو بناؤ، تم یقین تو بناؤ، تم ذرا اس در سے مانگو تو صحیح۔ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے، آپ یہ بتائیں کہ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی رب کی بارگاہ میں، جب توبہ قبول اس وقت تھے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا تعارف ہو چکا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو چکی تھی، نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لا چکے تھے؟ نہیں۔ کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام بارگاہ الہ میں عرض گزار تھے کہ بارہ الہ مجھے اس نام کے صدقے، اس نام کے صدقے مولا جو تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا، ایک طرف تیرا نام ہے دوسری طرف تیرے یار کا نام ہے، مولا اس نام کے صدقے میری توبہ قبول فرما۔ بارہ الہ سوال کرتے ہیں اے آدم تجھے کس نے سکھایا کہ یہ نام مجھے پیارا ہے؟ اے آدم تجھے کس نے بتایا؟ بارہ الہ مجھے بتایا تو کسی نے بھی نہیں، لیکن کیونکہ میں نے سوچا کہ تیرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے بڑا عظیم نام ہے، سبحان اللہ۔ یہ بڑی عظمتوں برکتوں والا نام ہے۔ میرے کریم آقا کے نام کے فضائل میں آپ کو بتاؤں، پرسوں پہلے دن میں حدیث مبارکہ پڑھا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو فرمانے کہ جس نے کسی اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام صرف محمد یا احمد رکھا، فرمایا کہ اس کے والدین کے اللہ پاک بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام نبی میں اتنی برکتیں ہیں تو پھر خود ذات میں کتنی برکتیں ہوں، پھر ذات میں کتنی برکتیں ہوں۔ تو لہذا نہ ماننے والے نہ مانے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ ابو جہل نے نہیں مانا، صدیق اکبر نے کام چھوڑ دیا، عتبہ شیبہ نے نہیں مانا، عمر و فاروق نے کام چھوڑ دیا، علی مرتضیٰ نے کام چھوڑ دیا۔ نہ ماننے والے نہ مانے۔ ہمارا مطلوب، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا مطلوب بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہم فقط بتا سکتے ہیں، ہم کسی کو منوا نہیں سکتے۔ یار منوانے کی بات آتی تو ابو جہل کو بھی منوا سکتے تھے، لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ لیکن ایک فائدہ اس کو ضرور ہوتا ہے۔ اہل علم حضرات پہنچ گئے ماشاء اللہ، مسکراہٹ بتا رہی ہے۔ اس نے جتنا بھی بغض رکھا ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے، لیکن اسے ایک چیز کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا فائدہ اسے ضرور ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا اس انسان کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے پتا ہے آپ کو؟ خاموش ہیں آپ، لگتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر شریف کو پیدا ہوئے تھے نا، سوموار کو پیدا ہوئے تھے نا، منڈے کو پیدا ہوئے تھے نا نبی کریم علیہ السلام۔ ثانی اثنین نبی کریم علیہ السلام یار غار کے ساتھ بھی ہیں، جو یار مزار بھی ہیں، سبحان اللہ۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے نا پھر صدیق اکبر جیسے کر تو دیکھو، سبحان اللہ۔ جب باپ بیٹا دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں نا، باپ کہتا ہے کہ ابو بکر میری تلوار کے نیچے آئے ہو، میں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اور بیٹی نے کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹے نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آتے نا، قسم با خدا میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا پاس، میں یہ سمجھ کر تلوار چلا دیتا یہ دشمن رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ دشمن رسول۔ دشمن پر سختی کرنا، شدت کرنا، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو قادیانوں کا راج ہے نا، ان بے ایمانوں کے اوپر شدت کرنی چاہیے۔
ہمیں خاتم نبوت کے اوپر پہرا دینا چاہیے. فقط عاشق رسول وہ نہیں ہوتا فقط جو کہہ دے سب کے سامنے 10 بندوں کے سامنے کہہ دے میں عاشق رسول ہوں, بعد میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ عشق رسول میں یہ کام کرنا بھی ہوتا ہے. نہیں, یہ تو ہمارا کام نہیں, تو مولویوں کا کام ہے. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ ہر اس بندے کا کام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت کا جب نعرہ لگتا ہے نا, بہت سے چہرے اداس ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب اب سیاسی بات کر رہے ہیں, ہم سیاسی بات نہیں کر رہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم تو یہاں پر بھی آپ سے رب کے کلام کی بات کر رہے ہیں یار, ہم تو اپنی بات ہی نہیں کر رہے. سبحان اللہ, بے شک. اس لیے میں آپ کو ہر بات میں نا رب کا قرآن سنا رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہتے مولوی صاحب بات تو کر گئے لیکن بات کمزور کر گئے. اس لیے نا میں آپ کو ہر بات کے اوپر رب کا کلام پیش کر رہا. جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگنا چاہیے نا, تو پیر میرے علی شاہ صاحب بھی میدان میں آئے تھے. بے شک, سبحان اللہ. پھر بابا خادم حسین رضوی بھی میدان میں آئے ہیں. سبحان اللہ. پھر دیکھیں نا, اچھا پیر میرے علی شاہ صاحب کا آپ کو جہاں سے مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. قادیانی نے جو کہا نا کہ میں نبی ہوں, مجھے نبی مانو, آپ نے فرمایا بےمان, کذاب, دجال, جھوٹے, لانتی, فریب کار, فریب کرنے والے, جھوٹے, لانتی, جہنم کے آخری ایندھن, تجھ پر خدا کی لعنت ہو. ہم تجھے نبی نہیں, ہم تجھے نبی کا یاروں کے برابر, خاک برابر ماننے کے لیے تیار نہیں. تو نبی کی نبوت کا بات کر رہا ہے, اور جھوٹے, دجال, کذاب کے اوپر ضرب لگانا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. سبحان اللہ. پہلے کذاب کو کس نے مارا بتائے نا, کہ جس نے نبوت کا پہلا دعویٰ کیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد, اس کا سر قلم سیدنا صدیق اکبر کے ذات نے. سبحان اللہ. یہ بھی, اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی, آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں, فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا صوفی دیکھنا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا صوفی بھی سیدنا صدیق اکبر ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد دنیا کا سب سے عظیم انسان بھی سیدنا صدیق اکبر ہے. ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی, ابو بکر و عمر جنتی جنتی, عثمان و علی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی. میرے نبی کا ہر یار سونا, میرے نبی کا ہر یار سونا. بہرحال میں آپ کو پھر واپس لے آتا ہوں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ دے سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ رکھی, سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ صحابی تو نہیں ہیں نا, آپ تابعی بھی نہیں ہیں, آپ تبع تابعی بھی نہیں ہیں, آپ اپنے وقت کے ولی بھی نہیں گزرے, آپ دنیا کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں لکھا کرتے ہیں. آپ ایک شاعر تھے, فالج ہو گیا, لاچار ہو گئے, بیمار ہو گئے. دنیا کے طبیبوں نے جب اپنی طب سے ہاتھ اٹھا لیا کہ تم لا علاج ہو چکے ہو, جو لا علاج ہو جائے اس کا علاج بارگاہ رسالت بار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. بے شک. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایتیں ہیں, برکتیں ہیں, جو آج ہم زندہ ہیں, جو آج ہماری شکلیں چینج نہیں ہوتی, جو آج ہم پر عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا. ورنہ تمام امت سے جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ بہت آگے گزر چکے ہیں, ہم ان سے بڑھ چکے ہیں. بہرحال آپ بیمار ہو گئے, لا علاج ہو گئے, دل میں خیال آیا, سوچا کہ کیوں نہ آج میں اس مالک کے محبوب کی شان میں کچھ لکھتا ہوں, سبحان اللہ. کہ سنا ہے کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. میں بھی اس در پر ذرا جھولی پھیلا کر تو دیکھوں کیا واقعی بات صحیح ہے. امام بصیری نے جب
लिखा ना मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उरबि व मिन आजम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु की शान में अशआर लिखे ना, पढ़ते पढ़ते ये बंद हो गई, ये खुल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम सोते हैं तो ये क्या होती है? बंद हो जाती है। ये दिल की आंख खुल गई। जिस जात पर कलाम लिखा था वो जात सामने आ गई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिसने देखा, एक वो था सहाबी रसूल, जिसने देखा वो लिखता है वो अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तरिदिन निसा खुलिकता मुमर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। अरे जिसने देखा वो कहता है कि या रसूल अल्लाह आपसा हसीन हमारी आंखों ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। यार जो देखता है वो बेऐब मानता है, नहीं देखता वो ऐब तलाश कर रहा है। बेशक बेशक। आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या नजर आए वो क्या देखे? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दीवाने बैठे हैं। शेर मैंने पढ़ा है, नाम आपको बता दिया कि किसका शेर है। तो ये क्या है? ये मोहब्बत की बातें हैं, ये राज़ो नियाज़ की बातें हैं। आप जरा मोहब्बत रसूल कर कर तो देखिए। आ जाओ। हम मोहब्बत रसूल करते नहीं है, फकत नाम लेकर हम कहते हैं मजहब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप अपनी आदत बनाकर देखें, इशा की नमाज पढ़ें, जब सोने के लिए तैयारी करें बावुज़ू हो जाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मुस्तफ़ा जाने रहमत बिला को सलाम पढ़े तो सही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम पढ़े तो सही। जिसको जो दरूद पाक आता है वो पढ़कर सोए तो सही। फिर देखें कि ये जो सीना है मदीना होता है कि नहीं होता। आला हजरत से किसी ने सवाल किया, ये सवाल पूरा होता नहीं, आप जवाब पहले दे देते हैं। कौन सी मशीन लगाई हुई है आपने? आपने फरमाया कि जो हमारे पास सवाल आते हैं ना, हमने एक मशीन अल्लाह पाक ने हमें अता की हुई है कि फकत सवाल बाद में पूरा होता है, जवाब पहले आ जाता है। आपके खलीफा था ना, वो जरा बेचैन हो गए कि वो मशीन हम भी तो देखे ना, अल्लाह हज़रत ने कौन सी मशीन लगाई है। तन्हाई में खलवत में जब पहुँचे ना, अर्ज़ की हुजूर वाला गुस्ताखी माफ़, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने कौन सी मशीन लगाई हुई है? मैंने तो आज तक नहीं देखी, हालांकि मैं आपका राजदार हूँ, आज तक मैंने वो मशीन नहीं देखी। आप कौन सी पागल वाली बात कर रहे हैं? वो तो मैंने बता नहीं, बस बंदों को बात करने के लिए कह दी। नहीं कोई राज की बात है यहाँ पर भी। आपने फिर इरशाद फरमाया कि हमने अपने सीनों को मदीना बना रखा। सुभान अल्लाह। काली कमली वाली की मोहब्बत में दिल तड़पता है, बस वहां से निगाहें करम होती है, सवाल का जवाब खुद ब खुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है, मोहब्बत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बेशक। आप अपने आप को, पापा जी दीवाने बैठे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू कुछ करता हूँ, दीवानों का जवाब आ जाता है कि यहाँ पर इस बुजुर्ग का फरमान ये है। बाबा जी हजरत अल्लामा खादी हुसैन फरमाया करते ना कि जब हुजूर की बात आए ना तो फिर फरमाया हम अंधे वाह प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। हम यहाँ पर किसी दलील के मोहताज नहीं है, यहाँ पर हम फकत ज़ात रसूल के मोहताज है, बस यहाँ पर कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दलील चाहिए रब का कुरान उठा लो, ये सारे का सारा दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे का सारा दलील है। तो लिहाजा इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने कलाम लिखा, ज़ात नबी मेरे सामने है, आपने फरमाया बुसीरी तुमने क्या लिखा है? तुमने क्या लिखा है? आपने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ पेश की, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुजूर ये छोटा सा बंदा नाचीज़ ने अपनी तरफ से अल्फाज तो नहीं अपनी शान में कहने के लिए, आपकी शान वराउल वरा है, इसलिए शायर ने कलम उठाना, वो लिखता है कि खुदा की अज़मतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। ये तो आपकी शान तो वही जानता है, हम तो शान, हमारे पास तो जुमले नहीं कि जो हम आपकी शान बयान करें। इसलिए शायर यहाँ पर एक और शायर उठाता है, कलम लिखता है,
قلم سے لکھتا ہے وہ فرماتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی کس طرح خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو فقط نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے۔ امام بصری آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات نے کرم نوازی فرمائی، میرے گھر میں تشریف لائے، سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، ورنہ آج تک شاید میں نے اتنی اشعار محفل میں پڑھے نہیں جتنے آج آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے اشعار میں نے آج تک، میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج تک اتنے اشعار میں نے کسی محفل میں پڑھتے نہیں، آج تو آ ہی جا رہے ہیں، کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی باتیں ہیں نا۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کالی کملی والے آقا تشریف لائے، ملاقات ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا بصری کیا چاہتے یا رسول اللہ؟ نکارا دنیا نے لا علاج کر دیا یا رسول اللہ، جتنے بھی اطباء ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہماری طب کے اندر تیرا علاج نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں دنیا ہاتھ کھینچتی تھی وہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پر تیرے میرے نبی کام آتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ جب امام بصری کے جسم پر رکھا نا تو شفا مل گئی، جو لا علاج تھا اس کا علاج ہو گیا۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو کلام لکھا نا نبی کریم علیہ السلام کے یا ایھا المزمل والے جو چادر تھی نا، میرے کریم آقا نے مجھے تحفہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، مجھے تحفہ عطا فرمایا۔ آپ ہی بتائیے کس کی بات ہے، خواب کی بات ہے یا حقیقت کی بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقت والوں کو حقیقت نظر آتا ہے، خواب والے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، خواب والے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، جاگنے والے جاگ رہے ہیں، وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتی کہ جب میری آنکھ کھلی نا کالی کملی والی کا کمبل میرے سرانے موجود تھا۔ سبحان اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہارا رسول کچھ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، تم لینے والے تو بنو نا، وہ کیفیت تو بناؤ، وہ مزاج تو بناؤ، سوال تو کرو، مدینے والی کی بارگاہ میں ذرا اپنا دامن تو پھیلاؤ۔ اگر تمہارا دامن خالی رہے تو پھر بات کیجیے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آخری اس شعر کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، میں کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھے، منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔